بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آپ کو متشابہ الفاظ کا سے متعلق کا کام دیا گیا تھا، یقیناً آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ بیٹا آج کا کام کرنے سے پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیں۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بیٹا آج آپ کو مضمون لکھنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ مضمون لکھنے کا طریقہ سمجھنے سے پہلے بیٹا آپ یہ سمجھ لیں، معیاری مضمون لکھنے کے لیے کن ہدایات کا جاننا ضروری ہے۔ عملی کتاب کے صفحہ نمبر 55 پر بیٹا آج کی تاریخ 13 جولائی 2020 عیسوی، دن پیر۔ بیٹا تاریخ دن ضرور لکھا کریں۔ مضمون نویسی، مضمون لکھنے کے لیے ضروری ہدایات۔ اگر آپ کسی بھی شخصیت کے بارے میں مضمون لکھنا چاہتے ہیں تو اس شخصیت کے بارے میں آپ کے پاس کافی معلومات ہوں، اس شخصیت کی وجہ، شہرت یا پسندیدگی آپ کے ذہن میں واضح ہو۔ یعنی جس شخصیت کے بارے میں آپ لکھنا چاہتے ہیں، وجہ شہرت سے متعلقہ کوئی چیز، کوئی بات، پسندیدگی سے متعلقہ آپ کے ذہن میں مواد ہو۔ دوران تحریر وہ خصوصیات نمایاں کی جائیں، یعنی وہ خوبیاں واضح کی جائیں جن کا تاثر آپ اپنے پڑھنے والوں پر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اگر مضمون لکھتے ہوئے آپ وہ خوبیاں واضح کریں کہ جب قاری پڑھے تو آپ کی تحریر اس قدر جاندار ہو کہ پڑھنے والا اس پر اثر مرتب ہو اس کے۔ نمبر 2، اپنی جماعت کو گروہوں میں تقسیم، یعنی 2 گروپ بنا لیجیے۔ نمبر 3، معلومات جمع کیجیے، کتب، رسائل، لائبریری اور انٹرنیٹ سے مدد لیجیے۔ یعنی ان چیزوں کی معاونت سے آپ معلومات کو جمع کیجیے جس شخصیت کے بارے میں مضمون لکھنا چاہتے ہیں۔ تاریخ پیدائش، وفات، ابتدائی تعلیم، اعلیٰ تعلیم، قابلیت، انعامات، القابات، وجہ شہرت، قابل ذکر کام، قابل ذکر واقعات، کچھ لوگوں کے اس شخصیت کے بارے میں اقوال اور تاثرات، آپ کے اس شخصیت کے بارے میں احساسات و جذبات۔ یعنی جس شخصیت کے بارے میں آپ مضمون لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کے احساسات و جذبات کیا ہیں۔ اس شخصیت کے لحاظ سے موضوع کوئی شعر، قول، ضرب المثل، کہاوت، حدیث، آیت وغیرہ لکھیں تاکہ مضمون کی جو تحریر ہے اس کو 4 چاند لگ جائیں، پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار نہ ہو بلکہ شعر اس سے متعلقہ پڑھ کے اسے لطف آئے۔ اس شخصیت کا اپنا کوئی قول یا پیغام وغیرہ، پہلے تو یہ کہ اس شخصیت سے متعلقہ کوئی مناسب شعر، قول، کہاوت، حدیث، آیت وغیرہ۔ دوسرا، اس شخصیت کا اپنا کوئی قول یا پیغام وغیرہ، جیسے علامہ اقبال کے اپنے بہت سارے اشعار۔ شخصیات قوسین میں علامہ اقبال، قائد اعظم، فاطمہ جناح وغیرہ کوئی بھی۔ بیٹا یہ ذہن میں رکھیں، شخصیات پر مضمون لکھنے کی خاص ترتیب ہے کہ 3 حصوں پر مشتمل یہ مضمون۔ نمبر 1 آغاز، نمبر 2 متن، نمبر 1 آغاز، نمبر 2 متن۔ آغاز میں تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کے تذکرے،
ان کے یا ان کے بارے میں کسی کے قول، موضوع، شعر، کہاوت، حدیث، آیت وغیرہ متن، مختصر حالات زندگی، بچپن، نمایاں کارناموں کا تذکرہ، کسی خاص واقعے یا کارنامے کی وضاحت، ان نکات کو 2، 3 یا 4 پیراگراف میں مناسب انداز میں تقسیم کیجیے۔ اختتام: مضمون میں ذکر کیے گئے نکات کا لب لباب یعنی خلاصہ یا پورے مضمون کا نچوڑ مترادف الفاظ استعمال کرتے ہوئے مختصراً کیجیے۔ اپنی رائے بیان کرتے ہوئے کسی شعر، قول یا ضرب المثل پر ختم کیجیے۔ مضمون کا خاکہ بنا کر مضمون لکھیں۔ بیٹا یہ تھی شخصیت پر مضمون لکھنے کے لیے ہدایات کہ ایک خاص ترتیب، 3 اجزاء۔ پہلے جز کا تعلق آغاز، دوسرے جز کا تعلق متن، پھر متن کو آپ نے 2، 3، 4 پیراگراف پر مشتمل مناسب انداز سے تقسیم کرنا ہے کہ ہر پیراگراف کا ربط دوسرے پیراگراف سے قائم ہو۔ آخر میں اختتام۔ بیٹے نمونے کے طور پر آپ صفحہ نمبر 56 پر علامہ اقبال کے عنوان پر مضمون دیکھیں۔ خاکہ: ولادت، ابتدائی تعلیم، لاہور میں تعلیم، پروفیسری، شاعری کا آغاز، سفر یورپ، وطن واپسی، تصور پاکستان، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قائد اعظم اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تصنیف، شاعری، وفات۔ آگے بیٹا شعر سے آغاز کیا گیا، تو یہ نمونے کے طور پر بیٹا آپ اس مضمون کو دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی مسئلہ ہو تو یہ آپ کے لیے نمونے کے طور پر جو آپ مضمون دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ اور مضمون لکھنے کے سے پہلے خاکہ۔ اب آئیں بیٹا صفحہ نمبر 59 پر۔ آج کی تاریخ 13 جولائی 2020 عیسوی، دن پیر۔ خاکہ: ولادت، ابتدائی تعلیم، اعلیٰ تعلیم، پریشانی کا دور، ممبئی میں وکالت، سیاست میں حصہ، مسلم لیگ میں شمولیت، علامہ اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، 2 قومی نظریہ، قرارداد پاکستان، قیام پاکستان، پیغام قائد اعظم، آخری اہم نقطہ وفات۔ بیٹا یہ تھا خاکہ۔ اب اس کی مدد سے آپ کو مضمون سمجھایا جائے۔ نمبر 1، پہلا نقطہ ولادت۔ محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 عیسوی کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پونجا جناح کاٹھیا واڑ کے رہنے والے تھے اور وہ کراچی میں چمڑے کی تجارت اور وہاں کے بڑے بڑے تاجروں میں پونجا جناح کا شمار ہوتا تھا۔ محمد علی جناح 6 برس کی عمر میں ایک اسکول میں داخل ہوئے۔ 1 سال انہوں نے ممبئی کے ایک پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ اگلے سال کراچی آئے اور سندھ مدرسۃ الاسلام ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ 1891 عیسوی میں وہ مشن ہائی اسکول کراچی میں داخل ہوئے اور یہاں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس وقت میٹرک کا امتحان جب پاس کیا اس وقت قائد اعظم کی عمر 16 سال تھی۔ اعلیٰ تعلیم۔ آپ کے والد آپ کو کاروبار میں مصروف رکھنا چاہتے تھے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ آپ کے والد نے اپنے ایک انگریز دوست کے مشورے سے آپ کو قانون کی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان بھجوایا۔ آپ نے وہاں کے ایک ادارے لنکن ان میں اس لیے داخلہ لیا کہ اس کے دروازے پر دنیا کے مشہور قانون دانوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی درج تھا۔ آپ نے وہاں سے
20 سال کی عمر میں بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ چوتھا نقطہ، پریشانی کا دور۔ آپ ابھی انگلستان ہی میں تھے کہ آپ کے گھر کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے والد کو کاروبار میں زبردست نقصان ہوا، مالی حالت کافی ناساز۔ تو محمد علی نے ان حالات کا ہمت اور حوصلے سے مقابلہ کیا اور کراچی میں وکالت شروع کر دی۔ چوتھا نقطہ، ممبئی میں وکالت۔ جب آپ کی کراچی میں وکالت کامیاب نہ ہو سکی تو آپ نے ممبئی میں وکالت شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ ابتدائی 3 سال میں آپ کو کوئی مقدمہ نہ ملا، لیکن آپ نے ہمت نہ ہاری، مسلسل آپ محنت کرتے رہے۔ آخر تھوڑے ہی عرصے کے لیے مجسٹریٹ کا عہدہ مل گیا۔ آپ کو 1500 روپے ماہوار تنخواہ ملنے لگی، لیکن یہ عہدہ عارضی تھا۔ آپ کو مستقل ملازمت کی پیشکش ہوئی تو آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، میں اتنی رقم تو روزانہ کمانا چاہتا ہوں۔ لیکن جلد ہی آپ کی وکالت چمک اٹھی، آپ کا شمار بڑے وکلاء میں ہونے لگا۔ چھٹا نقطہ، سیاست میں حصہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح انگلستان کے زمانہ طالب علمی ہی سے سیاست میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ وطن واپس آ کر کانگریس میں شامل ہو کر سیاست میں حصہ لینے لگے۔ آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر سمجھا جاتا تھا۔ اہل ممبئی نے آپ کی جرأت کی یاد میں جناح ہال تعمیر کیا۔ ساتواں نقطہ، مسلم لیگ میں شمولیت۔ آپ نے محسوس کیا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے جسے مسلمانوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ چنانچہ آپ 1913 عیسوی میں کانگریس چھوڑ کر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور مسلم لیگ کے صدر بن گئے۔ آپ کی رہنمائی میں مسلم لیگ بر صغیر میں مسلمانوں کی سب سے مضبوط اور طاقتور سیاسی جماعت بن گئی۔ آٹھواں نقطہ، علامہ اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ جب قائد اعظم یہاں کے حالات یعنی بر صغیر کے حالات سے مایوس ہو کر انگلستان چلے گئے تو دوسرے مسلم رہنماؤں کے علاوہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو وطن واپسی پر تیار کیا۔ اقبال سمجھتے تھے ان نازک حالات میں قائد اعظم ہی مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے علامہ اقبال کے مفید مشوروں کی بہت قدر کی۔ نواں نقطہ، 2 قومی نظریہ۔ ہندو اپنے آپ کو انگریزوں کا واحد جانشین سمجھتے تھے۔ انہوں نے ایک قومی نظریہ پیش کیا، یعنی یہ کہ ہندوستان میں صرف ایک قوم بستی ہے، وہ ہے ہندو قوم۔ پنڈت نہرو نے دعویٰ کیا کہ ہندوستان میں صرف 2 طاقتیں ہیں، ایک کانگریس اور دوسری انگریز۔ لیکن قائد اعظم نے پنڈت نہرو کا دعویٰ اس کا جواب دیا کہ یہاں ایک تیسری طاقت بھی ہے اور وہ ہے مسلمان۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان ہر لحاظ سے ہندوؤں سے الگ قوم ہیں، جہاں تک کہ ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں لیکن مسلمان گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ یہی 2 قومی نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا۔ 10واں نقطہ، قرارداد پاکستان۔ 23 مارچ 1940 عیسوی کو لاہور میں مسلم لیگ کا اجلاس قائد اعظم کے صدارت میں منعقد ہوا، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے انہیں ملا کر ایک الگ وطن قائم کر دیا جائے۔ قیام پاکستان۔ 11واں نقطہ، قائد اعظم کی پرجوش رہنمائی میں 14 اگست 1947 عیسوی کو پاکستان معرض وجود میں آیا اور قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ حتیٰ کہ قائد اعظم نے اپنی بیماری کی پرواہ نہ کی اور اس طرح پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط بنا دیا۔ پیغام قائد اعظم کا پیغام تھا ایمان، اتحاد، تنظیم۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا
کہ اسے اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے، اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا، ہم لائیں گے طوفان سے کشتی نکال کے، ہم لائیں گے طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ وفات آخری نقطہ، لگاتار محنت سے، یعنی قائد اعظم مسلسل محنت کرتے رہے اور خرابی صحت کے دوران بھی آپ کی محنت جاری رہی، چنانچہ آپ 11 ستمبر 1948 عیسوی کو وفات پا گئے۔ آپ کا مقبرہ کراچی میں موجود ہے۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، ہزاروں سال نرگس اپنی بیلوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بیلوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ بیٹا ایک اور شعر بھی آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں، یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، کیا ہمیں پاکستان سے پہلے، یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ تو بیٹا مسلم لیگ شمولیت سے متعلقہ بھی آپ یہاں لکھ سکتی ہیں، دنیا کی تاریخ کے لب پر تیری سیاست کے چرچے ہیں، دنیا کی تاریخ کے لب پر تیری سیاست کے چرچے ہیں، تیرے تدبر کی باتیں تیری فراست کے چرچے ہیں، تیرے تدبر کی باتیں تیری فراست کے چرچے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ تھا مضمون قائد اعظم کا خاکہ، جو آپ نے خاکہ کی مدد سے آپ کو مضمون سمجھایا گیا۔ امید ہے تمام بچے سمجھائے گئے طریقے کے مطابق خاکہ کی مدد سے صفحہ نمبر 59 سے مضمون کا آغاز کریں گے، صفحہ نمبر 61 پر مضمون کا اختتام کریں گے۔ بیٹا آپ نے ہر پیراگراف کا آغاز 1 انچ کے فاصلے سے، اور آپ کو اشعار بتا دیے گئے ہیں، جہاں بتائے گئے لکھنے کے لیے وہیں پر آپ نے ان اشعار کو لکھنا ہے۔ امید ہے تمام بچے سمجھائے گئے طریقے کے مطابق مضمون از خود اہم نکات کی مدد سے عملی کتاب پر لکھ لیں گے۔ بیٹا یہ آپ کی ڈائری ہے، آپ عملی کتاب پر یہ ڈائری نوٹ کر لیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 59 تا 61 پر مضمون قائد اعظم لکھیں، یاد کریں۔ بیٹا یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر آپ کو تحریری شکل میں ڈائری نہ ملے تو آپ کو جو ویڈیو کے آخر میں بتایا جاتا ہے کام کا، تو آپ اسی کو ڈائری پر نوٹ کر لیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔